الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تھوڑا اور کھول تھوڑا اور اونچا کر وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار اور پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار اور تیرے در سے جو یار
بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار. سارے بچے، بھائی بزرگ، آہ کر دی یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، محمد علی جناح ایڈوکیٹ بانی پاکستان وہ انگریزی وچ تقریر کر دیا ہے. ایک جٹ بندہ انہاں دی تقریر پیا سندا سی تے بڑا جوش و خروش انہوں آیا سی تے بڑا وہ جھومدا پیا سی. او دے تو نال والے بیلی پوچھیا بھی تینوں تے انگریزی دی سمجھ کوئی نہیں آوندی تے پھر کیوں جھومنا ہے؟ بڑا تین جوش آیا ہے، سمجھ تے آوندی کوئی نہیں. اس سے کیا میں محمد علی جناح تے اعتبار بڑا ہے، میں سمجھ میں نہیں آوندی، جیڑی آندا پیا صحیح آندا پیا ہونا. سنیو، سن بھاویں امام احمد رضا دے شیر دی سمجھ نہ آوے، مجھ سن بریلی شریف والے بابا جی تے اعتبار ایڈا ہے، جیڑی پیا آندا ہے ٹھیک پیا بابا آندا ہونا. گل دی سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سو اے ساڈا اعتقاد ہے اعلیٰ حضرت دے بارے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو فرماندے نے وہ ٹھیک فرماندے نے. عزیزم عاطف علی گولڑوی صاحب، انہوں نے اس اج دی بزم دا اہتمام کیتا ہے. انہوں نے گھر بنایا ہے اللہ دی مہربانی نال. کماں نوں اپنی محنت سمجھنا تکبر ہے. کماں نوں اپنی محنت سمجھنا کہ میں محنت کیتی ہے تے پاس ہویا، میں محنت کیتی ہے فقط تے مکان بنانے چ کامیاب ہویا، میں محنت کیتی ہے تے میری فصل چنگی ہوئی ہے، فقط اے سمجھنا ایک تکبر ہے. انج کہنا چاہیے میں محنت کیتی ہے پر فضل میرے رب دا ہویا ہے تاں کامیاب ہویا. سمجھ آگئی میرے عزیزو؟ اللہ دے فضل تو بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. او دے فضل ہوندن تے محنتاں دی توفیق بھی مل دی ہے تے محنتاں قبول بھی تاں ہی ہوندیاں، او دا فضل نہ ہوئے تے کام نہیں جے ہوندے. ماشاءاللہ اس بچے نے چونکہ دا فقیراں نال اور سادات نال تعلق ہے تو اس دے اندر اے ذوق سی کہ میرے گھر وچ علماء نعت خان عالم کوئی سید کوئی درویش آوے تو میرے گھر وچ برکت ہو جائے. اے ماشاءاللہ
بڑی سونی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس تے اس نو اجر عطا فرمائے۔ گھر بنایا بھی سونا اس تے آج تے مڑ بڑا سجایا اس انج میں توان عرض کرتا ہوں نا بکار مامے بڑا ہوئے یا نکا ہوئے دعا کریا کرو اللہ او دے وچ سکھ تے سکون دے وے۔ بڑا بھی سونا ہے نکا بھی سونا، اپنی اپنی توفیقات نے جتنی جتنی کسی نو رب تعالیٰ عطا فرمائی ہوئے۔ اے جڑا اعتقاد ہے نا کہ ساڑھے گھر وچ بزرگ ہون، درویش ہون، عالم دین ہون، سید ہون، اے دی ایک وجہ ہے، اس دی ایک وجہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے محبوب بندیاں چنے، انہوں دا اسم گرامی بلیہ بن ملکان ہے، لیکن خضر انہوں نے کیوں سدے؟ خضر کہنے دی وجہ ہے کہ او جتھے قدم رکھنا او جگہ سبز ہو جاندی ہے۔ خضر سدے نے سبزے نے، حضور دے گنبد دا نا ہے نا گنبد خضرا، تو دی وجہ ہے وہ سبز رنگ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جتھے قدم شریف رکھن او دھرتی بنجر بھی ہوئے تے انہاں دے قدماں دی برکت نال سر سبز و شاداب ہوندی ہے۔ اس واسطے بندے رب دیاں پیارا نہ دن بھائی ذرا قدم لایا جے، جتھے قدم لا جاؤ برکتاں ہو جاندی ہیں۔ اے وجہ حضرت جبریل امین جس گھوڑی تے سوار ہونا او گھوڑی جتھے قدم رکھے سواری حضرت جبریل دی اتھوں مٹی دی مٹھ بھریے سامری نے، جادوگر گزرے ہیں نا سامری، تو اس نے سونے دا وچھا بنا کے او حضرت جبریل دے گھوڑے دی قدمالی مٹی او دے منہ چھپائی تے بولن لگ گیا، کیونکہ جتھے اللہ والیاں دی سواری دے قدم لگ جان او تھاں بھی عام نہیں رہندی، او تھاں بدل جاندی۔ آپ کو سمجھ آ گئی حضرات محترم؟ جدوں اے میں تن وجوہات بیان کر رہے ہیں بھئی کیوں لوگ آندن اللہ والیاں وہ اتھے پیر لاؤ۔ جدوں مسلمانہ نے افریقہ فتح کیتا نا تو بہت سارے افریقی اس وجہ تو مسلمان ہو گئے، وہ انہوں نے کہا با جڑے جنگل ان تسی آئے ہو نا ایتھے تے حشرات الارض بڑے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو، اور ایتھے تے جنگلی جانور بڑے وحشی درندے نے، ایتھے کی میرا وہ تو مسلمانہ نے کیا کہ تسی تھے ڈیرہ لاؤ تو سامان اکٹھا کر کے نا تو جڑے انہوں نے امیر سن اٹھتے کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا جنگلی درندیو جنگل خالی کر دو، محمد عربی دے غلام آگئے۔ جنگلی درندیو جنگل خالی کر دو، حضور دے غلام آگئے، رسول اللہ دے شیر آئے تسی چلے جاؤ۔ تو انہاں افریقیاں نے ویکھیا بے جنگل دے جانور بھجدے پہن تے جنگل خالی پہ کر دے، انہاں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر دے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جتھے رب دے محبوب بندے آگے قدم لا دین اتھو بلاواں وباواں دور ہو جاندی ہیں، نس جاندی ہیں۔ بھئی یہ ساڑھے نزدیک ہے جن دائے دیتے نا اعتقاد ہوئے، وہ نا پیران سدے کڑا سارے سدے نے،
یہ تو گل ہے بھیا منن دی نہیں تو جڑے پیران کوئی نہیں مندے انہاں دے مکان بھی بنے بڑے وی آئی پی مکان نے بڑیاں وی آئی پی کوٹھیاں ان جس لئے بھیڑ پورنے جٹ دا جٹو بھی من جاندن سن تو مڑ پتا ہویا تو انہیں ایڈا گہرا نہیں پتا جس لئے اور کوئی بات نہ لگنے اس لئے آندن جی اسی ایڈا مندے تنا ہے پر مجبوری تو اڈے بڑھونا پہ تو کوئی مہربانی کرے آئے جی ٹھیک ہے جناب کوئی سمجھ ہوندی بھی یہ سجن کے کوئی نہیں تو درویش فرینج دے نہیں ہوندے باکن بھج جاؤ نہ درویش دے ہوئے دے جڑا آ جائے درویش کا کام میں دعا کر لیں درویش بجان دے نہیں ہوندے وہ آندے نہ جاؤ جی نہ ہونا ہے سائن ہوئے دے ڈیوٹی لائیے جڑا آ جائے سے خیر پڑا گل سادہ تا کمال کوئی نہیں کمال آلے آندے کمال ہے اسی تو بے کے صرف انجی ہمیں ہوٹلی لینے ہوں تو اللہ بارے آندے جنہ تھاواں تے قدم لگ جان اتھاواں برکت آلیا ہو گیا حضرت مریم جدوں مریم اللہ دی ولیہ نے وہ جدوں محراب وچوں بیت المقدس وچوں نکلیاں نا حضرت مریم آج تقریر کرنے آج 10 لبیے بے افتتاح تے پیران کیوں سدے نے پیران بندے کیوں آندے نے باس آٹے آل دو ان تقریر انجلی سنے نہیں چاہی دی اگے نہیں بان دیندے ایدے آؤ جیتے ایدے آؤ جیتے 2 منٹ آؤ جیتے ادھی راتی بجایا ہمدہ نے گلیاں ٹھوڑے دی میں دے پھر دے ہوندے نے لیکن پھر چونکہ شریف مسئلہ ہے ساڑھے نزدیک تھی اسی تے اس میں بیان کرنا ہے اللہ کرسی مڑ پورے ہوندے ہی پہ آگو بھی امین دار آسی بھئی کیوں اسی آنے ہیں بھئی اللہ باڑے ہوگارا حضرت مریم اللہ دی ولیہ نے جدوں او پہ اپنے گھر وچوں محلے وچوں نکلیاں بیت المقدس وچوں حجرے وچوں انہوں محسوس ہویا کہ میرے پتر دی ولادت ہونا لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آس پاس کوئی اور چیز نہیں ایک کھجور دا تنا انہوں نظر آیا وہ کھجور اونج سکی سی وہ دا تنا نظر آیا اللہ نے انہوں نے دل وچ بات ڈالی مریم ایس تنے نال ڈھون ڈالے ہون ایس صرف تنا نہ ہوتے ہوتے پتے نے نہ ہوتے ہوتے کھجورہ نے نہ پھالے نہ بورے پونڈو ہی پہیے پرانی کھجورہ جی میں سوکھ جانتے ہوں گیا تو حضرت مریم نے جس ویلے وہ تھے اج کر کے بیٹھے تو پیشہ اس تنے نال ڈھون لائی تو اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن ایک دے اتے بیان جاری کر رہے ہیں اے عزیزان علی وقار میرے اللہ نے قرآن فرمایا حسی تساکت اللہ فرمایا مریم اس کھجور میں بدل دھونا لے یا اللہ دس سا ہوئے فرمایا مریم دھونا جب حضرت مریم کی پشت لگی ہے اللہ نے کھجور دے دنے تو شاداب بنا چھڑے آئے ایسی سکتا لیکن جدوں حضرت مریم نے تکیہ لایا نا ڈھون لائی
او کھجور دا تنا سر سبز ہو گئے شاخاں کٹ گیا اور اندے اتے فوراً بور لگا تے بور لگ کے تے پک گیا کھجور سال بعد پھڑ لیندی ہے قانون دے مطابق لوے تے کتنے ٹائم بعد لیندی ہے کھجور سال بعد پھڑ لیندی ہے اگر قانون نہ لگے بھائی اینو رہن دیو تہاڈی مہربانی ہے بند ہی صحیح اے عزیزاں وقار اگر قانون نہ لگے سال بعد پھل دے لیکن جے اللہ دے ولی نرمس ہو جائے پھر اس ویلے پھل دے اس واسطے لوگ اللہ والے نو اپنے گھر میں ہوندے نے اوے اللہ والے جتھے تسی پہ جاؤ اللہ سکیاں ہوئیاں ہریاں کر دیندا ہے بھائی سجن سمجھ آئیے تے آکھو سبحان اللہ اللہ اپنی برکات عطا فرمائے اور اللہ اپنو خیر عطا فرمائے مدد حضرات اے اللہ والے نے جتھے قدم رکھ دین او تھاما برکت والا او سکھیاں ہویاں بھی اللہ ہریاں کر دیندا ہے بلکہ میں پنجابی چاہاں تے انج آکھاں جتھے رب دے محبوباں دے قدم لگ جان اللہ انہاں تھاما نو آباد کر چھڈدا ہے دیکھو مثال پیش کرنا حضرت ابراہیم دی ایک دعا ہے یہ سولے حضرت اسماعیل تے حضرت حاجرہ نو اتھے چھڑیا نا جتھے مکہ ہے اتھے ہن مکہ ہے تو فرماتے ہیں اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا اللہ میں اپنی اولاد نو اتھے چھڑی جانا جتھے کوئی سبزہ رڑا مدان پنجابی چاہتے ہیں رڑا مدان کوئی شے نہیں غیر ذی زرع کوئی زراعت نہیں کوئی اتھے کھیتی نہیں کوئی پھل نہیں کوئی پانی نہیں چھڑی جانا اے پھر عجیب گل نہیں پتر چھوٹا جہا ہے جوڑی ہے تے بیوی جوان ہے تے جنگل چھڈی اوتھے جاندے جتھے نہ پانی ہے تے نہ کھانا ہے تے مڑ کیوں چھڈی جاندے توجہ ہے اگر کوئی ذہن وچ با سکدا ہے تے باجی با لو اللہ دے نبی نو پتہ ہے کہ اگے اے آباد نہیں پر جتھے رب دے محبوباں دے پیر لگ جان آباد ہو جائے گا کوئی سمجھ آئی تے گل کہ نہیں آئی وہ تاں اتہاس نے آباد ساڈے گھر آؤ گے جتھے آبادی نہ بھی ہوے تسی آ جاؤ آبادی ہو جائے آبادی آئی جدو حضرت ابراہیم اپنے پتر تے اپنی بیوی چھوڑ گئے آبادی کوئی نہیں لیکن انہوں نے پتہ آبا جی آ گئے تو آبادی ہو جانی ہے جتھے پیارے آ جان آبادیاں ہو جانی متوجہ ہوئے کوئی نہ بڑی توجہ طالب بولے ہو بہار دعا مانگنے اسکر من ذریتی بواد غیر زرع یا اللہ سنیا میں انہیں سچی جانا جتھے کوئی پھل نہیں ہوتا ورنہ لہو من الثمرات پھل کوئی نہیں ہوندے انجے نہ پھلا دا رزق ہوندے نہیں انج دیں توجہ ہے کہ کوئی نہ عجیب گل ہے بجیڑی شے اگدی نہیں منگی ہوئے ہزاراں سال لنگن پاجی دعا منگیتی ہوئی بھائی نال پھلاں دا رزق نہیں اللہ تو ان مکے لے جائے اسی حرم شریف وچ بیٹھے ایک بندہ آیا اس نے ایک فروٹ دی پیکٹ پیٹی میرے اگے رکھی
گرمی دا موسم سی تو اندے کنو سن ٹھنڈے میں باہر کڈیا تے او دے اوتے لکھیا سی مٹیلا سرگودا مٹیلا پنڈ سرگودے وچ بھئی یہ اتھو آیا ہے اندہ اتھے پتہ لکھیا سی پنڈ دا سارا میں سوچا بھی انہیں اتھے کیویں آیا ہے تو میرے ذہن جواب آیا بھئی یہ اللہ دے نبی ابراہیم دی دعا چھک چھک کے اجے لئی ہوندی ہے فروٹ ایتھے اگدا نہیں انج لبدا ہے اگدا نہیں مگر لبدا ہے کیونکہ اے صدیاں پہلے ایک اللہ دے پیارے نے دعا منگی آئی یہ دا مطلب ہے جے کسے جنے دی دعا لگی ہوئے تے نسلہ تائیوں دا اثر جاندہ رہندا ہے میں نا سرگودے گیا سرگودے وہ تھے ایک جگہ ان دا نا ہے جال چکیاں جال چکیاں ہو دا نا اتی دی دال بڑی مشہور ہے جال چکیاں دی دال میں کیا ہوئی دال تے چیک کریے وہ دی دال بچ کی وہ میں کھا دی میں کھے تھے وہ جائیے جی وہ جی گھر کھائی دیئے بلکہ وہ دے تو بھی 2 درجے ہٹ ہے پر رش بڑا ہے گل کی میں اتھے ایک بندے تو پوچھا بھی یہ کون نے تے گل کی انہوں نے کہا یہ ہوٹل ہے سیدان دا تے گل صرف اے بھائی انہاں دے مرشد نے ایک باری دعا دیتی ہے اور گل دعا چیئے دال اچ گل کوئی نہیں میں کہ سانو بھی یہی چاہیے دا پتہ لگے بھائی دال شے کی بھائی دیالی گل بات کوئی نہیں ایویں پھکی جی تے پلی جی دال ہے وکدی بڑی انہوں نے کہا جی پچھو دعا لگی ہے میں کہا بھائی جنے جس لے دکا دے چھڑنو اس لے بھائی انجی کر دے جنیاں دا دھکا لگا ہوئے مڑ پلی دال بھی وکدی رہتی سمجھ آئی جے کوئی لگا تو اے بھائی اللہ والیاں دی دعا دے اثرات ہوندے نے جتھیو آ کے ڈیرا لا لین پھر انہاں تھاواں نو اللہ آباد فرما دیندے وہ جنگل ہوئے بازار ہوئے جتھے رب دے پیارے آ جان انہاں جگہ نو اللہ آباد کر دیندے اے عزیزان علی وقار میرے حضور نے قدم رکھیا یسرب وچ کدے وچ اے مدینے دا پرانا نام یسرب اے دا معنی ہے بیماریاں دا گھر جتھو بیماریاں پھوٹی او دا یسرب دا معنی سی تو یسرب سدیا ہے لیکن جدو حضور آگے اللہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانتهي بهذا البلد سونیا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد امين اے عزیزان علی وقار جس کے آنے سے یسرب مدینہ بنا اس کی نورانی آمد پہلا کئی مصطفیٰ جان میں خیال ہے میں سوچتی جی چڑی یہ بڑے ڈھلے جے ہو کے بول دے ہو تھک پے ہو کنہ کو ٹائم ہو گیا ہے جے ہو گیا تو بس کریے میں شدیان وقت نو پایا ہے اللہ میں بڑی حاضری ہو گئی ہے پتر تو دعا خیر کریے تو اڈا بھی دل لینا کوئی یاد میں بھی تھک پیا پھر انہاں ناکھو تھوڑا منہ پراں کر لین سن پتا تے لگے بس اڈے نہ روسے نے آہو منہ بھی اُراں کیتا نے تے منہ بند بھی کیتا نے پاجی جی دے منہ کریے اس بندے نال کوہاں کری دیئے تے جے ساڈے نال رنج ہو تو تھوڑا منہ پراں کرو اساں کوئی آ کے تواڈے منہ لو ویکھی تے صحیح پوچھ دس کریے وہ کیوں رنج ہو
تے جے رنج کوئی نہ تے منہ بھی اُراں کیتا ہے تے منہ کھولو کھانا آستے جو کھل دا ہے تے او دا نہ لینا آستے کیوں نہیں کھل دا جی کھانا آستے کھل دا نہیں برزق تے کھلے زردہ تے کھلے بریانی تے کھل جائے میں کہے جڑا زردے تے بریانی تے کھل دئی ہو سبحان اللہ تے کیوں نو کھل دا جی وہ کیسا منہ ہے جڑا او دیاں نعمتاں کھانا آستے تے کھل جاندہ ہے تے رزق باری کھل دا ہے لیکن جدو دا نہ لینا ہوئے ادو نہیں کھل دا اس منہ تو قربانی ہو جائیے جی وہ بڑا منہ ہے بھی او دیاں نعمتاں کھاندا ہے تے او دا نہ نہیں لیندا ہاں ہاں میں ایک بندے تو پوچھیا بھئی منڈی کھلوتا سی نا سبزی منڈی میں کیا کہ ٹنڈے نہ کے تے حلال پائیا کیا ہو سکے شاہ یہ دے جو روٹی کھانی ہے میں کہ ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے با انسان نو یہ پتہ ہے با جے روٹی کھانی ہوئے تو بولی دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل جے بولے تو روٹی تاں ڈھیندی ہے پاجی جیڑا ماں دے پیٹ تو لے کے قبر تائیں دین دے یو دے نا تے نہیں بولدا تے کڈا بے وفائیں اے عزیزان نبی وقار و کرامی قدر حضرات میرا اللہ قرآن فرمانن وَذُكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا بندیا میرا نام کثرت نہ لیا کر میرا اللہ قرآن فرمانن وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سجن سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ ادا نام لیا کرو انہوں یاد کریا کرو جنہ انہوں یاد کرے اللہ فرماندہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یہ تو میں نو یاد کیتا تے بھلدا تے نو میں بھی نہیں اے عزیزان دی وقار میرے حضور آئے یسرب مدینہ بن گیا کیونکہ میرے حضور دے قدم لگے نے حضرت اسماعیل دے قدم لگے تے مکہ آباد ہو گیا انج آباد ہوئے ساری دنیا دے منہ مکے حل ہو گئے نے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت ابراہیم تے اسماعیل اللہ دا گھر بنان لگ پہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل اللہ دا گھر بنان لگ پہ جدو گھر بنا رہے سن تو گھر بنا دیاں دیواراں اونچیاں ہو گئیاں تو جبریل امین نے ایک پتھر لیا دیتا یہ سونے آئی دے اتے کھڑے ہو کے تے پھر بناؤ آسی گو کرنے ہیں نا انہوں نے فرمایا یہ دے اتے کھڑے ہو کے تے کرو وہ جتنی دیوار اونچی ہوندی گئی وہ پتھر آپ پہ ناڑوتا ہوندہ جائے وہ پتھر اجے کعبہ شریف دے سین وچ پیا ہویا ہے اللہ دے ویڑے وچ وہ پتھر اجے پیا ہویا ہے دو قدمہ دے اتے تے نشان بنے ہوئے نے دو قدمہ دے نشان بنے ہوئے نے اللہ دے محبوب دے قدم لگے ہوئے نے اللہ قرآن فرمانے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جتھے حضرت ابراہیم دے قدم نے وہ تھا مقام مصلی اللہ نے وہ پتھر اپنے ویڑے بچ رکھوا کے دنیا دسیا ہے وہ دنیا والے ہو جتھے میرے پیاریاں دے قدم لگ جان وہ تھاما من پیاریاں لگ دیا تا بندے آندے نے بھائی ساڑھے گارہ ہو جی سمجھ آئی دے کوئی کیوں صدنے آسی اللہ والے انتے درویش انتے علماء نات خانہ نے برکت والے لوگ ہوندے نبی ساڑھے گھارہ ہو کیوں آنے آ اس دی وجہ وے سجنہ کہ جتھے رب دیا محبوبان دے پیر لگ جانو تھاما نور والیاں ہو جانے
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین، اے عزیزان علی وقار بڑی توجہ فرمائیے، حضرت سیدہ حاجرہ صفا پہاڑی تے چڑھیاں نے، صفا تو پھر مروہ تے گئیاں نے، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، جدو دعا پہاڑیاں تے قدم لائے اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جتھے اللہ دی پیاری ولیہ حاجرہ دے قدم لگے نے او تھاواں اللہ دیاں نشانیاں بن گئیاں نے۔ شاعر کہندے بی بی جی تساں دے پیر لگے تو پہاڑیاں برکت والیاں ہوئیاں نے، میرے حضور دے قدم لگے اللہ ساری دھرتی نو پاک کر کے مسجد بنا چھڑے آئے۔ بھائی سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، کل ایمان نعرہ حیدری۔ اے عزیز من علامہ بہ جاجے تھوڑی جی تقریر پیارے آران دیئے، اے تھوڑی جی بھی رہ گئی۔ اے عزیزان علی وقار ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دو پہاڑیاں برکت والیاں ہوئیاں نے مگر میرے حضور دے قدم لگے نے۔ شاعر کہندہ ہے عرب شریف تو صدقے جاواں، جتھے سونے تلیاں لایا تے قدم قدم تے میں سجدے دیوا۔ پھٹی ویسے دوان لگنی چاہی دیئے تو چلو انہوں کار لینے پھٹی، جیڑا محفل ہے جی بولتا بھی ہوئے نا تو روڑا پائے پھٹی انہوں بھی لگنی چاہی دی، پھٹی نہیں پھٹا لگنا چاہی دے، لیکن تو محفل جو بیٹھے ہو تو اندوان دی معافی ہے، توجہ ہے حضرات کی کوئی۔ اے عزیزان علی وقار اللہ والے کہنے نے عرب شریف، سبحان اللہ، بھائی عرب کیوں پیارا لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرب پیارا لگتا ہے میرے سونے محبوب دا دیس، اور کوئی وجہ ہی نہیں پیاریاں لگن دی، وجہ صرف ہے میرے حضور دا دیس۔ تائیں دی عاشق مدینے والے مکے وال مو کر کے آندے نے دیس عرب دیے ٹھنڈیے وائے کبھی شاد کری دل میرا دلے پیغام وصلدا ہووے دل دا دور ہنیرا تے ہر دم تانگ جنہ دی سانو تے کدی میں ولی پاون پھیرا تے خوش وسے او نگری آز میں جتھے یار میں لایا ڈیرا۔ عزیز من جتھے رب دیاں محبوباں دے پیر لگ جان او تھاواں برکت اڑ گیا۔
تاں اسی آنے اڈیا ساڈے ال ذرا آ کے دعا تے کرو. سمجھ آئی جی کوئی نہ کیوں آکھی دے دعا کرو ہے وجہ پیاریاں رب دیاں تاں ہی آکھی دے جتھے آ کے قدم لان اتھاں برکت آلے. اے عزیزاں دی وقار حضرت حاجرہ دے قدم لگے پہاڑیاں شاعر اللہ. حضرت ابراہیم دے قدم لگے تے پتھر مقام مصلی میں قربان ہوا. زہرا دے پاک لال دے قدم لگے کربلا کربلا معلّہ ہو گئی ہے. جتھو لنگ دیا ڈار ہوگا پھر کہا ایک باری دب کے پھر کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت چک کے بولے گا حسینیت، حسینیت، حسینیت. کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ. جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے غم کا سوا اور بھی کچھ مانگ. حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری. ہاں بھئی سجنہ کیوں آنے اللہ والے آنو بھائی دے ذرا آوے آجے ایک بار ایدے ہوئی جاوے آجے. قدم دھری جاویں کرم کری جاویں. وہ سفری آکھیا سفری ایک شاعر گزرے سفری. قدم دھری جاویں کرم کری جاویں ویڑے وچ نشان سموئی جاویں. معبد دی کلی دے وانگ سفری بکری ساڑی بھی سونیا چوئی جاویں. مڑ جٹ بندہ سی اس اپنے رنگ نالی گل کرنی ہے نا بجی میں معبد دے گھروں لگ دیا انہاں دی بکری چوئی آئے تو دودھ مکدہ ہی نہ پیا ایویں سونیا کدے ساڑھے تے بھی کرم دی نظر ہو جائے. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی. توجہ ہوئی حضرات کے نام. حضرت اویس قرنی سید التابعین اے مولا علی سرکار دے مرید نے. مولا علی سرکار دے مرید نے اور بڑے خاص مرید نے تے رسول اللہ دے عاشق. حضرت اویس قرنی یمن میں چران دے آئے. مشکات دے آخری باب وچ انہاں دا ذکر موجود ہے. آخری ابواب وچ انہاں دا ذکر ہے حضرت اویس قرنی. مشکات المصابیح حدیث شریف. ایک دن رسول اللہ جاگ دے ہو بس گل مکاؤں ہونا ہے گل مکا لئیے مردرہ مضمون پورا ہو جائے گا باقی مڑ جو دعائے کوئی اور مضمون کر لانگے. آج دا مضمون پورا ہو جائے گا اے آخری گل ہے. پتر ہو جانا ہے گھنٹہ کیڑا گل مکو ہے اور تے گھنٹہ ہون موڑی کی نہیں ہونا ہے یہ آج بڑا ہو جانا. توجہ ہے جی. اچھا بھائی او یمن رہندے سن تے حضور مدینے. حضور مدینے شریف وچ کھڑے سن تے یمن المو کیتا تو فرماندے مینوں یمن والے پاسوں اللہ دے عشق دی خوشبو آندی ہے. واللہ جتھے عاشق بیٹھے ہون نا انہاں تھاواں لو عشق دی خوشبو آندی ہے. سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گڈی وچ بیٹھے سن. راول پنڈی شہر لنگے گولڑے تو بیٹھے تے جدو کلیام آوان کل گڈی آئی نا یا اپنے نوکر نوان دینے بھیا ریل دی کھڑکی ڈبے دی کھول. اس کھڑکی کھول کے کیتی حضرت جی خیر ہے. فرمایا جڑی ہوا بابے فضل کلیامی دے روزن لگ کے ہوندی او دے وچ عشق گڑیا ہوندا ہے. ہاں بابے فضل کلیامی جان دے ہو نا بڑا شاہ جی اور دے آمسر سن پیر مہر علی شاہ اور دے زمانے دی بزرگ سن. انج او مجذوب بزرگ ہے.
چشتی صابری بزرگ ہے نالے بھی تو اندسا پیر مہر علی شاہ صاحب چشتی نظامی بزرگ سن اور بابا فضل کلیامی چشتی صابری بزرگ سن تو بابا جی جڑے نا انہاں نوں اس علاقے دے علماء آکھیا وے تواڈے کام ساڈی سمجھ تو باہر نہیں اساں تواڈا جنازہ کوئی نہیں پڑھنا انہاں فرمایا جیڑا میرا جنازہ پڑھائن آیا وہ دے لو ویکھ لیا جے مگر کھلون تے دل من گیا تے کھلو جاوے انہاں نے کہا چلو ٹھیک جدو سرکار دا وصال ہون لگا انہیں گل میرے منیر وچ لکھی ہے جنوں سمجھ چاہے وہ لے لیا ہے دوجے ہٹھاں رکھ چھڈیا ہے میں ناراض نہ ہو جاوے انج دیاں کیوں کر دے پیار دیاں گلاں سرکار نے فجر دی نماز پڑھی تو بابا فضل کلیامی خواب وچ ملے انہوں نے فرمایا شاہ جی اسی فوت ہو گیا ساڈا جنازہ پڑھا جاؤ غور نے گل تے کیتا کی آکھے انہیں تے انج مڑ فوت ہونے والے آندے نے باسی فوت ہو گئے بندے روز فوت ہوندے پر دلان کوئی اور ہی کر دین فلانا فوت ہو گیا فوت ہونے والے نہیں آندے باسی فوت ہو گئے ہیں یہ دا مطلب ہے وہ کو بندہ اور ہے جڑا آندہ ہے اسی فوت ہو گئے ہیں ساڑھے جنازے میں چاہ جاؤ لو جی انہاں جدو یہ گل کی شاہ جی انہاں خادم نو فرمایا گھوڑی تے کاٹھی پا اس گھوڑی تے کاٹھی پائی شاہ جی اوری گھوڑی تے سوار ہوئے گھوڑی ٹر پئی جدو پہنچی نا سرکار دی سواری کلیام اوان تو بار تے اگو وٹ تے بننے تے بابا فضل کلیامی لگان تے انہاں آکے گھوڑی دی واگ پھتی شاہ جی فرمایا وہ تو تے بیاننا ہے فوت ہو گئے تو انہیں اچھا لگا پھرنے انہوں نے کہا شاہ جی فوت بھی ہوئے ہیں ہائے شاہ جی فوت بھی ہوئے ہیں انج میں آکھیا جے سید پنڈ آوے تے میں باہر نکلتے استقبال نہ کرا تے میں رسول اللہ دی آل دا نوکر کو رکھے گا بھئی جانے من سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں اے بابا فضل کلیامی نے انہاں دی قبر دے اتے روزہ ہے تے روزے دے اتو ہوا لگی ہے تے جانن والے آندے نے جڑی ادو لگ کے پیوندی ہے نا اس ہوا وچ بھی عشق رلیا ہویا ہے تے میں تے آنا اے دے چیڈی قباحت بھی کیڑی ہے یہ دے وچ ایڈی عجیب گل بھی کیڑی جی یہ دے وچ تو ان کو عجیب لگتا ہے ایڈی ساری اگربتی دکھے تے سارے کمرے خوشبو پھیلا چھڑ دیئے تو دی اوقات کی اللہ دے ولی دے سامنے اس اگربتی وہ دکھے تے جس پاس سے آواز آئے ہوتے ہوں دی خوشبو لگی جان دیئے تے جڑے دل وچ عشق ہوئے جتھے او عشق دوارا دل بیٹھا ہوئے وہ تو جڑی آواز لگ گیا ہوئے وہ دے جو عشق رلیا ہوتا ہے شرطے وے سگنل تے آن جائز دے جے کوئی سم بھی ہوئے تھے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی بس سگنل تے مسلسل آ رہے تے پاجی جے کوئی سم خراب ہوئے تھے آکھے کوئی نہیں ٹاور دے بھی کوڑ بیٹھے ہیں ساڑھا کیوں نہیں چین ہو رہا میں کہے تو آڈی سم خراب ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ وہ کئی بندے سانا دے دیں بھئی جڑا تسی آندے ہو بھئی اللہ دے ولیاں دے درباراں تے فیض ہے وہ سان کیوں نہیں دستا سان تے کوئی نہیں محسوس ہوندہ میں کہا پاجی جے سچی پوچھو تے محسوس تے کرونا بھی کوئی نہیں ہوندہ منی نہ ہو بیٹھے آکے ہاں جی وہ تے بڑا حال بڑی ہوئی ہے مان گیا ٹی وی تے اعلان ہویا ہے با کرونا ہے میں کہا جے تے ٹی وی اعلان دا ہے نا با ہے تے انڈٹھا مان جان دے ہو تے جے قرآن تے محمد دا فرمان آکھے تے انڈٹھا فیض بھی منیا کرو کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تو سی سیاڑے تائے ہو تو اٹھے کوڑو بندے منوان ڈٹھا بھی لیں دن جنہاں بیماری کوئی نہیں انہاں نے بھی ٹیکا ٹھکوینا پونا ہے میں لباؤ پترا ہو انہاں کھڑے بامے سان انہوں ہے یا کوئی نہ لاؤ ماسٹر میں پیان دیا بھائی ساڑھنو تا لبینا پونا ہے میں کہ ماسٹر جی واری تو اٹھی پینا ہے لبینا ساریاں نہ پونا ہے
صرف باری تہاڈی پینا آ گئی ہے، ساڈی پیچھے آنی ہے لینا سارے ہی، ہاں جی بجینا کسے تو بھی نہیں۔ خیر بھائی لوا لیا جی طرح کیے آؤ کچھ نہیں ہوتا، اسی اگے بڑا بڑا کچھ پاکستانی پچا جانے آئے ایک ٹیکہ کی ساڈے اگے شہ آندے نے یہ پتہ نہیں کی ہے، وہ میں آخیا کی بھی ہویا، وہ بھائی مر گیا تو تاں بھی اسی کیڑا تھوڑے ہیں، پاکستان چھلکدا پیا بندیاں نال، جی ہاں کوئی ڈر نہیں، جیڑی سڑک تو لگی ہے بریتی پئی ہے، اے سڑک تے جاؤ اے سڑک جاؤ، آبادی انی ہوئی پئی، میں کہ یہ نہیں گھٹتی، بے فکر ہو جاؤ۔ حضرات آؤ توجہ نال گل سنو، سرکار فرمایا بھی اس پاسوں عشق دی خوشبو ہوگی، یا رسول اللہ وجہ کی یہ فرماؤ تھے کہ عاشق صادق اویس کرنی وستا ہے، یا رسول اللہ مڑو آؤندہ کیوں نہیں؟ فرمایا ماں اجازت نہیں دیندی تاں نہیں آؤندہ۔ بھائی عشق نبی دا ہے پر ماں نال محبت بیکھو حضرت اویسے کرنی، سونیا مڑ کرم چا فرماؤ، اے عزیزانے من کرم حضور دا ہندہ ہے تے حاضری ہوندی تائیں پیر نصیر فرما دے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خودی تاجدار مدینہ، مٹے رنج میں آزما کر تو دیکھو ذرا کی محفل سجا کر تو دیکھو، یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ یا رسول اللہ دعا فرماؤ، تو حضور نے دعا فرمائی ہے، نظر کرم فرمائی ہے، تو ماں نے اجازت دیتی پر شرط نال پتر مدینے ٹر جا پر اتھے رہنا نہیں، انہاں کیا مجھے ٹھیک ٹرتے ٹرتے مدینے آئے، منظوری انج سی حضور گھر کوئی نہیں سا، حضور گھر نہیں سا، وہ سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں جی نے دسیا اماں جی عائشہ نے کہ حضور تے سفر تے حضرت اویسے کرنی دروازے تو گھر لوٹ آئے، دروازے تو گھر لوٹ آئے، حضور تشریف لائے تو فرما عائشہ آج دروازے تے کون کھلوتا رہا ہے؟ توجہ کرنا نا بھائی، عائشہ آج دروازے تے کون کھلوتا رہا ہے؟ فرمانیاں نے یا رسول اللہ آپ دا کوئی ملن والا اویس نام دا آیا سی، اویس ملن آیا سی مگر چلا گیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ فرمانیاں نے یا رسول اللہ لوگ کے بھی ہوندے رہنے پر آپ نے پوچھیا کدی نہیں سی کون آیا ہے، آج پوچھن دی وجہ کی ہے؟ فرمایا عائشہ جتھے میرے اویس قدم لائے نے اس جگہ تو اجے بھی نور پیا نکلدا ہے، اے عزیزاں دی وقار جتھے اویس نے قدم لائے نے اتھوں نور پیا نکلدا ہے، پتہ چلیا جتھے رب دے پیارے پیر لا دین اتھاں نور والیاں ہو جاندیاں نے۔ تاں آکھی رہ جی ساڈے ذرا یار گھر اسی آپ ہی بنایا ہے، رنگ بھی اسی آپ کرایا ہے، مستریاں نے بھی پیسے اسی آپ دیتے نے، انج تسی پھر ذرا قدم لائی جاوے جے جتھے تسی قدم لاؤ تھاں برکت والی ہو جائے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، عزیزو ہے جے وجہ جس تو اسی گھر بنا کے تے بزرگانوں آنے ہیں ذرا ساڑھے علاوے دعا خیر۔ عزیزو اور ساتھیو ایک شعر سلام دا پڑھ لو اتھے بیٹھیں پھر دعا کر لیں۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والعلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا فی دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ میرے مولا کریم اے جس بچے نے محفل کرائی دے گھر نو برکت والا بنا، یا اللہ اس مسکن دے واسطے سکون والا بنا، یا اللہ دے گھر وچ جڑے دے بزرگ بھائی صاحب دے والد صاحب فوت ہوئے نے انہاں جنت وچ اعلیٰ رتبہ عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب دے صدقہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے، یا اللہ انہاں تے راضی ہو جا، کرم فرما دے، خیر فرما دے، عافیت فرما دے، رحمت فرما دے، یا اللہ ساریاں سنگیاں دی حاضری نو قبول کر لے، سب دے ماں باپ دی بخشش فرما۔ اس سنگی دے مکان نو نظر بد تو بچا، حاسدان دے حسد تو بچا، شریران دے شر تو بچا، بری نظر تو بچا۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صلی اللہ تعالی